وبائے کورونا کے خاتمے کے لیے، تمام مشکلات پریشانی ختم کے لیے، خانہ نبی کی خیر وظیفے کے لیے بھی دربار سے السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ علی زوار الحسین ولعنۃ دائمۃ علی اعداء الحسین۔ اما بعد، فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حضرت محترم، ایک زائر امام حسین کی برسی کی مجلس وہیں پر موجود تھے جب انہیں ان کے انتقال کی خبر موصول ہوئی، اور سرکار بھائی موجود تھے اور مولانا سفیر کے چھوٹے بھائی جنہوں نے واقعاً ان کی خدمت کا حق ادا کیا، خدا تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ بس میں اللہ کروں ان کے تمام پر لواحقین کی تسلی اور تشفی کے لیے ناصر حسین کو تو حسین سے پیار آئے، کبھی تو ہر وقت امام کی زیارت کرنے جاتے تھے، وہاں مولا کے زوالوں کی خدمت بھی کرتے تھے، لیکن اتنا پیار تھا حسین کو اپنے زوال کے ساتھ کہ جو کربلا گئے تھے تو حسین نے وہی ہو۔ کیا مقدر ہے، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی جو زیارت پر جائیں اور پھر آئیں، کیا عظمت ہے۔ اگر اس چیز کو آپ تصور کر لیں تو یقیناً ایک باپ کا جانا اولاد کے لیے بہت بڑا غم ہوتا ہے، ایک شوہر کا جانا بیوی کے لیے بہت بڑا غم ہوتا ہے، لیکن جب یہ تصور ہو جائے کہ میرے باپ کو، میرے شوہر کو حسین نے اپنے پاس بلایا، یہ تسلی اور تشفی کے لیے کافی ہے۔ بصرہ کے رہنے والا ایک مومن تھا جس نے وصیت کی، تو فرمایا گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ اس نے وصیت کی کہ مجھے امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جواب میں وادی السلام میں تدفین کیا جائے کہ وادی السلام میں دفن ہونا علی کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ جیسے اس نے وصیت کی، اس کی موت ہو گئی، اس کے بچوں نے اس کا جنازہ اٹھایا اور امیر المومنین خادم کو خواب لے آتے ہیں اور حکم دیتے ہیں ان علامات کے ساتھ جنازہ آئے گا، اس کو دفن ہونے نہ دو۔ خادم حیران ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بولا کیسے؟ بتائیں اس قابل ہی نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے جوار میں دفن ہو۔ خادم انتظار کرتا رہا، مٹی کا طوفان چلا اور اتنے میں جو لوگ جنازے کے ساتھ آ رہے تھے وہ راستہ بھٹک گئے، نجف کے بجائے کربلا کی طرف چلے۔ جب طوفان تھما تو ابو الحسن نے دو راستے کی، تاکہ کربلا آ گئے ہیں کربلا میں دفنا دیتے ہیں۔ مرحوم کے بیٹے نے کہا نہیں، میرے باپ کی وصیت تھی کہ نجف لے جانا، ہم نجف چلے گئے۔
اب دوبارہ مدد کر رہی دیر ہو خادم انتظار کرتا تھا، علی نے کہا تھا جنازہ آیا نہیں، دوبارہ امیر المومنین اس کے ساتھ تشریف کرتے اور حکم دیتے اب وہی جنازہ آ رہا ہے، اب اسے واجب سلانے نہیں، میرے روزے میں دفن ہونے کی اجازت دو اور میری کفن قبر سے، میری زری سے اسے تبرک دے دو۔ تو کہتے ہیں مولا تیرے اس شخص میں ناراض تھے، اب اتنا پیار؟ مولا نے کہا اس سے ناراض اس لیے تھا اس کے اعمال کی وجہ سے، اب پیارا مجھے اس لیے ہو گیا ہے یہ کربلا کے راستے میں چلے اور وہ راستہ تھا جہاں سے میرے بیٹے حسین کے زفار ہو اور ان زفاروں کے قدموں کی کھاک اڑ کر اس مرحوم کے کفن تک آئی ہے اور وہ کھاک میرے پاس آ رہی ہے۔ اب مجھے اچھا نہیں لگتا جس شخص کے کفن پر حسین کے زائر کے قدموں کی خاک کو وہ میرے روزے سے خالی چل جائے۔ کیا مقام ہوگا ناصر حسین کا، ناصر بادشاہ کہ وہ خود زائر حسین کے تھے اور خاک مانے زائر کے تھے۔ یہ بلند دردار کے لیے بابا سے بلند در سکتا ایسا محترم کبھی بھی کسی بھی شخص کی اہمیت کا اندازہ اس کے جسم سے، اس کے لباس سے، اس کی مالی حیثیت سے نہ لگائے، نہیں معلوم امام کو کون کتنا پیارا ہے۔ زیارت کو سب جاتے ہیں، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی زیارت کروں؟ کوئی ثبوت لے کے آتا ہے کہ بھائی میں پیسے والا ہوں، میں اس گروپ میں کیا تھا جس میں $2000 دے دیتا تھا، میری زیارت قبول ہو گئی۔ یہ بھائی اور کہتے ہیں کہ زیارت قبول نہیں، کیا ہو سکتا ہے اس کی زیارت قبول ہو گئی جو کیا ہی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ایک جملہ لکھتے ہیں کہ جب روز قیامت جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا، آ جاؤ حسین کے زوار آ جاؤ، کئی لوگ دوڑیں گے، انہیں روک لیا جائے گا، رک جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کربلا گئے تھے، وہ کہتے ہیں تم گئے تو تھے لیکن حسین نے تمہیں قبول نہیں کیا، رک جاؤ، تمہاری زیارت کو قبول نہیں کیا گیا، تم ریاکاری کے لیے گئے تھے، تم دکھاوے کے لیے گئے تھے، تم اپنی ادا کے لیے گئے تھے، تم اس لیے گئے تھے کہ لوگ کہیں یہ تو بڑا پیسے والا ہے، حساب میں کرا جاتا ہے۔ یہ تو بہت آسان بات ہے، اگلی بات سے مشکل عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو دور رو رہے ہوں اور کہیں گے کاش ہم بھی کربلا جاتے، ہم بھی اس دروازے سے جنت میں چلے جاتے، فرشتے میں بلا کے دیں گے آ جاؤ تم بھی حسین کے سائے ہو۔ وہ کہ ہم تو کبھی کربلا نہیں گئے، وہ کہتے تمہیں کیا پتا کہ فاطمہ کا بیٹا کتنا قریب ہے، تم نے اپنے گھر سے کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین نے تمہیں قبول۔ بزرگ محترم عرض کر رہا ہوں، کسی کے لباس سے، کسی کے جسم سے، کسی کی مالی حیثیت سے یہ اندازہ نہیں لگاؤ، یہ بولو تمہیں کیا پتا یہ نبی کو، یہ امام کو، خدا کو کتنا پیارا ہے۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، آ کے دور بیٹھ جائے۔ نبی نے کہا تم ہمیشہ میرے قریب بیٹھتے ہو، آج دور بیٹھ گئے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ غریب آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اس کا لباس دیکھیں، اس کی حالت دیکھیں، اس لیے میں اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا۔ تو نبی نے کہا اے میرے بھائی کیا تم اس لیے دور چلے گئے کہ اس کی غریبی تمہارے پاس آ جائے گی، یا اس لیے دور چلے گئے کہ تمہاری امیر اس کے پاس آ جائے گی؟ وہ خدا جس نے تمہیں امیر کیا ہے اسے نہیں کر سکتا؟ جس نے آج اسے غریب کیا ہے کیا تمہیں غریب نہیں کر سکتا؟ یہ رونے لگا، کہتا یا رسول اللہ مجھے معاف کر۔ نبی نے کہا معافی مجھ سے نہیں مانگو، مجھ سے مانگو، جس کا دل یہ شخص سے معافی کرتا ہے، مجھے معاف کر۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ کیا تم اسے معاف کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ حکم کریں گے میں کرنے کے تیار ہوں، غریب ہے۔ امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ غریب ہے، میں امیر ہوں، مجھے آپ کی بات اثر کر گئی ہے، میں اپنی آدھی ملکیت سے لیتا ہوں، بولے مجھے معاف کر۔ نبی نے کہا قبول ہے، اس نے مجھے ملکیت قبول نہیں۔ وہ کہتا یا رسول اللہ میں اس کو پوری ملکیت دیتا ہوں، بولے اب تو قبول کرے۔
کا قبول نہیں ہے. نبی نے کہا بتاؤ اس سے وجہ کیا ہے؟ تمہیں ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے. وہ مسکرا کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ غریبی اچھی ہے جو آپ کے پاس بتا کے رکھے اس امیری سے جو مجھے فروغ ہوا. حضرت محمد ارشاد فرمائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے بات کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، زائر امام حسین کی مجلس ہے. میں نے آج سے تقریباً 12 برس پہلے برادر ناصر کے توسط سے یہاں پہ مجلس سے خطاب کیا تھا. 12 برس بعد اس بارگاہ میں حاضر ہوئے. خواہش سے تمنا ہے کہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے کہ انسان اپنے کریم رب سے بات کرے اور زائر امام حسین علیہ السلام درود پڑھے محمد علی کیا کہا کہ تمہیں کس چیز نے اپنے قریب رب سے بات کیا. دیکھیں جب بھی آج دنیا میں دیکھیں، زمانے میں دیکھیں، اصول ہے انسان اگر کسی کو وارننگ دیتا ہے تو اپنا جلال بتاتا ہے، جمال نہیں بتاتا. اگر تم مجھے جانتے نہیں میرا اتنی پاور ہے تو خدا انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے تو خدا کی جلالی صفتیں بھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک شخص تمہیں کس نے اپنے قہار رب سے کافر کیا. یہ بھی کہہ سکتا تھا تمہیں کس نے اپنے قادر رب سے کافر کیا. یہ کیوں کہا کہ تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے کافر کیا. نظر محترم وہ اتنا کریم اپنے پاس بھی بلاتا ہے تو تمہیں اپنی جلالی صفت سے نہیں بلکہ امید رحمت دے کے بلاتا ہے. جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی امام آئے، وہ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے. انہوں نے بشارت کی، نذارت کی، لیکن کبھی بھی کسی بھی معصوم نے مایوس نہیں کیا کہ تم اتنے گناہ کرتے ہو تو مایوس نہیں. بہت بڑی مثال کا بس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کربلا میں حضرت حر نہ ہوتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ کربلا فقط حبیب ابن مظاہر جیسے پاکیزہ ہوتا ہے، مسلم ابن عقبہ جیسے عظیم لوگ ہوتے ہیں، آپ اس شاکر جیسے عظیم لوگ ہوتے ہیں. واقعاً کربلا کو سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں. یعنی مدینے میں کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، اہل علم بھی تھے، اہل فضل بھی تھے، لیکن انہیں کربلا سمجھ میں نہیں ہے. مکے کے اندر آتے تھے جب سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں مکے کے اندر، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے. تاکہ امیر المؤمنین کے شاگرد جناب عبداللہ بن عباس مولا کے شاگرد سرکار سید الشہداء نے کہا عبداللہ بن عباس میرے ساتھ چلو کربلا. کہ کربلا جا رہے ہیں میں تو سمجھ تو نہیں کرنا چاہتا، میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہوں، آپ کے باپ کے فضائل بتاتا ہوں. عبداللہ بن عباس امیر المؤمنین خاص شاگرد، اتنے خاص کہ جب کوئی شام سے آیا تھا اس نے کہا عبداللہ بن عباس تم جب بھی قرآن پڑھتے ہو قرآن پڑھ علی کے فضائل پڑھتے ہو کیوں؟ کہ میں کیا کروں، میں نے نبی سے سنا تھا 323 آیتیں علی کے حق میں نازل ہوئی. لیکن تحریر کا دلیل نہیں کرتے تھے، اتنے بڑے عاشق. لیکن کربلا سمجھ میں نہیں ہے، کربلا علم کا نہیں، کربلا عقل کا نہیں، کربلا عشق کا تھا. اور یہی کربلا وہاں کے کبھی کو سمجھ میں یہی کربلا آدھے لوگوں کو سمجھ میں عرض کر رہا ہے کہ کربلا میں بھی قرآن کی آیت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تمہیں کس چیز نے اپنے قریب رب سے بات کی ہے. تو اگر تم پلٹنا چاہتے ہو تو تم پر تمہارے پاس وہ جیسی مثال موجود ہے. تم پلٹ جاؤ. اور پلٹنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، پلٹنے کے لیے تمہارے دل کا تعلق جڑنا چاہیے سرکار سے پوچھنا. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام عرض کی مولا یہ جو نبی کی حدیث ہے عند الحسین
اور نجات کی کشتی بولا سب کے سب کشتی نجات آپ سب کے سب ہدایت میں چلا رہے لیکن یہ خاص حسین بن علی کے لیے کیوں؟ مولانا مسکرا کے فرمایا بے شک ہم سب ہدایت میں چلا رہے ہم سب کے سب نجات کی کشتی لیکن حسین کا جو چراغ وہ سب سے زیادہ روشن ہے حسین کی جو کشتی ہے وہ سب سے زیادہ جلدی پہنچنے والی ہے اور ہر کسی کو اپنے اندر لے لے مجھے کربلا میں بہت بڑی مثال ہے کہ جو کبھی بھی موت کو نہیں ابھی آپ کہتے ہیں شخص کی زیارت پہ جاتے ہیں جیسے ناصر عباس کے کیا کہتے جاتے ہیں زیارت سے پلٹ کیا ہوگا یہ کہ کیا کسی کو معلوم ہے کہ کون پلٹے گا اور کون نہیں آیت اللہ شیخ جعفر کاشمی دیتا بہت اہم بات ہے توجہ سے نماز پڑھا رہے تھے ہر کبھی لگی یعنی کاشمی دیتا کتا ہے نام تو جعفر کا ان کو کاشمی دیتا اس لیے کہا جاتا ہے کاشف کہا جاتا ہے ہٹانے والے کو دیتا کہا جاتا ہے پردوں تبھی کبھی لوگوں نے کہا تھا اگر میرے اور میرے خالق کے سامنے تمام پردے ہٹا لیے جائیں تو بھی میری معرفت کا ذرہ بار کبھی اضافہ یا کمی باقی نہیں کیونکہ معرفت کو اس مقام پہ پہنچ یعنی اسی لیے کاشف کو کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کی مدد سے کئی پردے ہٹائے جیسے اگر وہ جو سارے لکھا ہوا وہ دیگر یہ نماز پڑھا رہے تھے اب زائر کیا کون ہوتا ہے زائر وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کی طرف پلٹ کیا حسین بن علی کی ذریعے سے آئمہ کی ذریعے سے زیارت فقط نام کا نام نہیں کہ آپ زیارت کر گئے نہیں یعنی زیارت آپ معصوم کے پاس اب آ گئے اور اب آپ پلٹ اب آپ کی جو پرانی دنیا تھی سے آپ نے چھوڑ دی کیونکہ آپ کے ہاتھ عام ہاتھ نہیں اب آپ کے ہاتھ وہ ہیں جو حسین بن علی کی ذریعے سے اب آپ کے ہاتھ وہ ہیں جو امیر المؤمنین کی ذریعے سے یہ ظاہر ہے خدا کی قسم جب بھی میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں سنتا ہوں میری نظروں سے گزرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہو یہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے مسئلے پر ایک بوڑھا شخص آتا صحیح ایسے آتا ہے علی کی زری کی طرف دیکھ کر کے اس کے پیر زخمی علی کی زری کی طرف دیکھ کے جملہ کہتا ہے زیارت نہیں جاتا کوئی نہیں جاتا ایک جملہ کہتا ہے کیا اپنی پرانی گھر میں گاؤں دیہات کے جملے کہتا ہے یا علی نبر کو تبسم پر دبر نے کیا ہوئے کیا یا علی آج میں نے آپ کو حکم دیا روز قیامت آپ مجھے یہ جملہ سننا تھا جعفر کاشمی کتاب بشیر کا جب انہیں ہوش آیا کہتے ہیں ظاہر کریں گے آپ اس کے پیر جس نے یہ جملہ کہا اس کو کہتے ہیں یہ شخص تم نے امیر المؤمنین کو یہ جملہ کیوں کہا تم کیا کہنا چاہتا تھا اپنے مولا سے اپنے مولا سے یہ کہنا چاہتا تھا مولا مجھے یقین ہے کہ میرا پیار یک طرفہ نہیں جس پیار کی وجہ سے میں اپنی پوری دنیا چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو بھول کر آپ کی طرف آیا ویسے ہی روز قیامت میں پریشان ہوں گا مجھے آپ کو بھولنا نہ پڑے آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا ہاتھ آنے کا یہ میرا فائدہ جعفر کاشمی بتا رہے جب اس کے عشق کی اس انداز کو دیکھا ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ شخص میں نے کہ روزے کی نماز پڑھی میں تم سے کوئی التماس کروں قبول کر لوں وہ کہتے ہیں بولے کہتے ہیں کام کرو جب روزے قیامت علی تمہیں ڈھونڈ کے پہنچے علی سے یہ کہنا کہ یہ جعفر بھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ظاہر امام حسین اپنے رب کی طرف ظاہر امام حسین کے مقام کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب یہ امام حسین کا ظاہر گھر سے نکلتا ہے کئی سو فرشتے اس کے دائیں بائیں لیکن شرط کیا ہے کہ یہ ظاہر یہ ریاکار نہیں ہونا چاہیے یہ نامو نموش کا بھوکا نہیں ہونا چاہیے یہ حسین طلب نہیں چاہیے فرمایا جب یہ چلتا ہے اس کے دائیں بائیں فرشتے دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں معلوم
جو سے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو کہ تجھے حسین نے اپنی طرف کرا. کل پر اس مومن جوان کی بلند درجات کے لیے اور تمام تر لوگوں کی بلند درجات کے لیے ناصر بھائی کی بلند درجات کے لیے وہ مل کر بلند کر سکتا کہ ظاہر امام حسین کا مقام مرتبہ اتنا ہے معلوم ہے کہ چھٹے امام کا مقام جا کر صادق کر رہا آپ نے دیکھا ہوگا نہیں اس مقام کے بارے میں مختلف حدیثیں مختلف روایتیں جب کبھی کوئی شخص بھی زیارت سید الشہداء کر کے امام سے ملنے آتا تھا امام اس کے قرآن میں کھڑے اس کو سینے سے اس کے ہاتھوں کے بوجھ سے لیتے لوگ روتے تھے تڑپ تڑپ کے روتے کہتے تھے مولا ہم آپ کی قدم چھو گئے ہم آپ کے قدموں کی کھاپ اپنے آنکھوں کا سرما بنائے بولا معصوم امام ہے معلوم امام کیا کہتے تھے امام کہتے بے شک میری تحقیق میں دعا کیوں کہ تم نے میرے جد غریب کی ضرورت یہ سارے امام سے ایک چیز میں ریسرچ کر کے آپ کو سائن کرتے جائیں تاکہ اس مجلس کا پیغام ہو جائے کہ محمود ظاہر نہیں ہے ظاہر کا مسلم کی دائیں بائیں فرشتے کرتے ہیں سب چیز لیکن یہاں پر ایک سوال ہے جو میری تقریب کے شروع میں کیا اس میں بات ہوتا تاکہ بات ادھر سے ادھر ہے موضوع میں آخر پتہ کیسے چلے جسے میں نے کیا کہ روز قیامت سے لوگ جائیں گے انہیں روک دیا جائے گا تم ظاہر نہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں کہ ہم ظاہر نہیں انہیں فرشتے بلائیں گے کہ تم ظاہر ہو کیونکہ تم نے دور سے زیارت پڑھی تھی عائشہ کی جماعت آپ لوگوں نے زیارت پڑھی ہوگی پڑھنی چاہیے انہیں کہا کہ تم ظاہر ہو کیسے معلوم ہو ہم کسی اور کے لیے نہیں ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں کہ میری زیارت قبول ہوئی یا نہیں مجھے کیسے معلوم ہو کہ مجھے حسین ابن علی نے اپنا کیا ہے نہیں کیا تو دیتا ہوگا لوگ اچھی بات ہے کسی چیز کی تقریب نہیں کرتا اپنوں کو لے کے جاتے ہیں ذریعے سے بس کر کے آتے ہیں احترام کرتے ہیں بالکل اس کپڑے کا احترام کرتے ہیں جو امام حسین کی ذریعے سے بس بالکل احترام اس کے اندر شفا ہے کہ میرا آپ سے سوال ہے جو بے جان کپڑا ذریعے حسین سے مس ہوا ہے آپ اسے تو نیچے گرنے نہیں دیتے اسے تو تمام کر کے اسے بچاتے ہیں کیوں کیونکہ اس ذریعے سے مس ہوا ہے آپ کا پورا ہاتھ حسین کی ذریعے سے مس ہوا ہے آپ نے اس زبان سے حسین ابن علی کو سلام کیا آپ نے آنکھوں سے غریب کے روزے کو دیکھا ہے ان کا احترام ان کا احترام کیا ہے یہ جو امام کے دن کر رہے ہیں امام نے جہاں پر آزاد و جواری کے حقوق کو بیان کیا ہے 50 حقوق کو بیان کیا ہے سب کو جملے میں سمجھ کرتا ہوں امام کے دن کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معصیت الہی سے بچو جب تم ان آنکھوں سے روزے شبیر کو دیکھ کرے اب اسے نہ دیکھو جسے دیکھنے سے حسین نے بنایا جب تم نے زبان سے حسین کو سلام کیا اب اس کے قصیدے نہ پڑھو جو کردار میں مزید دل پر مقرر ازل اتنا مقام آخر قبول کیسے ہو جائے اس زیارت کے بارے میں قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ ہے کیوں اس لیے اگر آپ نے زیارت سید الشہداء کو سمجھ لیا تو آپ کے اندر اس زیارت کی وجہ سے تبدیلی آئے آپ ابھی مثال ہے چھوٹی سی مثال آپ کسی خوشبو کی دکان میں چلے آپ تھوڑی دیر مانگیں آپ جب اٹھیں گے تو آپ کی کسی سے خوشبو کیوں کہ آپ اس کے قریب بیٹھے آپ کے پاس اس وجہ سے خوشبو جب آپ سید الشہداء کی زیارت
تو کتنی بڑی تبدیلی ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص پہلے اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا تھا اب پڑھتے دکھائے, لوگ پوچھے کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اس کے روزے میں گیا تھا جس سے اکبر کی شہادت نے بھی اول وقت میں نماز سے محروم نہیں کی. اگر کوئی بات ہے پردہ نہیں کرتا اب آ کے پردہ کرے, لوگ پوچھے کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں حضرت عباس کے روزے سے کیا نقل حضرت عباس کا آیت لگا کر صدر نے جملہ لکھا کہ حضرت عباس کا سب سے اہم نقل ہے, لوگ بیان نہیں کرتے کیا ابو الغیرہ غیرت کا غالب. حضرت عباس کے روزے پہ جائیں اور ان کاموں کو کریں جو غیرت کے منافی. زیارت کی قبولیت یہ ہے کہ جب تم حسین کے پاس سے پلٹو تو کچھ لے کر آؤ, تمہارا کردار دل پر محمد کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں کربلا میں تو مشاہدہ کے اکثر سے لوگ پڑھے, جو لوگ واقعاً جب چل رہے ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود نہیں آئے, یہ سید الشہداء نے بنا. وہ ایک ایک چیز کا پوچھتے تو اسے دیکھ کے رونا شروع بلند آواز سے کریا کرتے, یہی بتایا ہے. اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جنہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ کربلا آ گئی, شاید حسین کو کچھ آتا ہے, اب آپ ان آتا ہے کوئی کہیں جو مومن بھائی تھے اسے لائن کر کے مسائل کرو کیونکہ ایک جگہ اور حاضر میں پوچھنا ہے. جو مومن بھائی تھے ایک نہایت نیکوکار تھا, ایک گناہوں کی اس زندگی میں ماں غلط اور غلط نکل کری, اس دنیا نے درد غافل تھا. دوسرا بھائی کہتا تھا چلو تو زیادہ نہیں چلتے ہیں, یہ کہتا تھا نہیں میں دنیا کے اس کام میں مصروف ہوں, میں دنیا کے اس کام میں مصروف ہوں. اتنے میں کرتے کرتے ایک بھائی نے کہا کہ تم چلو تو نیکوکار میں تمہارے تمام رفتارات کو برداشت کرنے کے لیے ہیں. یہ آئے امام رضا کی زیادت سے راستے میں اس بھائی کے تو اسے غسل و کفن کیا گیا, امام کی زری کا طواف کروا کے اس کی تدفین میں شریک ہوئی. یہ جو نیکوکار بھائی تھا بہت پریشان تھا, یہ کہتے ہیں آخر میرا بھائی نہیں معلوم کہاں گیا. بھائی کہتا ہے کاش یہ زیارت کر دیتا, اس کی بخشش ہو جاتی, آج اتنا پریشان ہوگا کس انداز میں مجھے نہیں معلوم. اس نے ایک عالم سے معلوم کیا, ایک عالم نے اسے نسخہ دیا کہ اس کو عمل کرو تمہیں اپنے بھائی کا مقام مل سکتا. اس نے عمل کیا, کیا دیکھیے اس کا بھائی جنت میں اعلیٰ مقام کہتا ہے پوچھتا ہے کہ بھائی تم بہت گنہگار تھے, تم نے تو زندگی میں زیارت بھی نہیں کی, یہ مقام کیسے ملا؟ کہتا تم صحیح کہتے ہو, بہت گنہگار تھا. جو میرے جسم سے روح کو نکالا گیا ایسا لگتا تھا کہ جیسے کانٹے دار شاخ سے کپڑے پہنچ. تم لوگوں نے مجھے ایک تختے میں لٹایا, وہ تختہ آپ کا بن گیا. تم لوگوں نے میرے لباس کو میرے جسم سے الگ کیا غسل کے لیے, ایسا لگتا تھا کہ میری کوئی کھال اتار. تم ان پہ پانی ڈالتے تھے, وہ پانی آپ کا بن جاتا. کہتا ہے بھائی جب اتنا عذاب آیا اب جنت کیسی؟ بات سنو, جب تم مجھے لے کے چلے مجھے چاروں طرف سے آگ نکلی. جیسے امام رضا کے روزے میں پہنچے وہ عذاب تو رکنا تھا, اور میں زری کے قریب گیا, مجھے جب طواف کرایا جا رہا تھا میں نے امام دیکھا, امام کا سر اقدس جھکا ہوا, میری طرف نظر کرم نہیں کی. وہیں پر مجھے ایک سفید ریش شخص دکھا, وہ مجھے کہتا ہے شخص یہ جو میرا عذاب جھکا ہے یہ دائمی نہیں ہے, یہ امام کے روزے کی وجہ سے. فرشتے امام سے شرم جیسے روزے سے باہر نکلا تھے ان کے عذاب میں اضافہ ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ شخص نہایت کی شریف کرتے ہو, مجھے کوئی تو نسخہ بتا دو کہ یہ عذاب رک جائے. کہتا ہے کہ نسخہ کا کیا کہ یہ امام تجھ پر نظر کرم کرتے ہیں. میں نے کہا وہ تو نہیں کر رہے نظر کرم, کہ نسخہ میں بتاتا ہوں عمل تم کرو انشاءاللہ نظر کرم. کیا امام کو واسطہ دو, ان کی دادی فاطمہ الزہرا کے شکستہ ہونے والوں یہ کہتا ہے میرے امام کو کہا بولا آپ کو واسطہ آپ کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں. تو کہا وہ امام جنہوں نے سر جھکایا ہوا تھا مجھ پہ ایک نظر کرم کے کہا کہ تم نے وہ واسطہ دیا جسے ہم کبھی بھی رد نہیں کرتے. اے شخص تجھے کیا
हमारी दादी की पसलियों को कैसे तोड़ा गया। क्या ही बोलूं अज़ादारों, मेरा दिल और मुझे हुक्म है कि सरकारी सेठ छोड़ना क्या मुसीबतें सरकारी सेठ छोड़ना फकत करबला से है। हमारे जलील फजल आलिम गुज़री शेख अब्दुल ज़ाहिर काबी आज भी करबला में 10 मुहर्रम को मुरत्तब पढ़ी जाती है। उन्होंने सरकारी सेठ शुदा के मसाइल पढ़े, घर में आए सो गए। मौला ने कहा यार गुज़ारा मेरे बचपन के मसाइल क्यों नहीं पढ़ते? कहा मौला क्या? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? कहा मैं पढ़ता हूँ एक शहर था जिसका नाम मदीना था, जहाँ पे फातिमा ज़हरा का दरवाजा जलाया गया था, वहाँ पे आपके बाबा अली की गर्दन में रस्सी को डाला गया था, आपके भाई मोहसिन को कत्ल किया गया था। मौला कहते अब्दुल ज़ाहिरा ये तो मेरे बाबा के, माँ के और भाई के मसाइल हैं, मेरे नहीं है। कहते आपके मसाइल कैसे पढ़ूं? मौला ने कैसे पढ़ा करो जब सहने अली में बतूल ज़ख्मी हालत में तड़प रही थी और ये लोग मेरे बाबा की गर्दन में रस्सी डाल के लेके जा रहे थे। मेरी दो छोटी बहनें ज़ैनब और कुलसूम तड़प तड़प के कहने की या जद्दा या मोहम्मदा, और मैं और मेरा भाई रो रहे थे, सोच रहे थे ज़ख्मी माँ को उठाए, कैदी बाबा के पीछे जाए या रोते हुए पैरों को संभाले। अब्दुल ज़ाहिर काबी जिसने मेरी माँ को नासिया मारा था, मेरा नुकसान में तमाचा मारा। रोने वालों अब्दुल ज़ाहिर काबी की बेटी कहते मेरा बाप बिस्तर से उठा, सदी की तरफ दौड़ के कहता है शुक्रिया मौलाई मेरे सैयद मेरे मौला, मैंने तो समझा था तमाचा फकत सकीना ने खाया था, मुझे क्या मालूम बचपन में आपका भी तमाचा। जज़ाकल्लाह क्या गुर्बत के हुसैन की, बचपन में तमाचा हुसैन के रुखसार पे लगा था, करबला में तमाचा सकीना के रुखसार पे लगा था। लेकिन मैं कहूँ मौला वो एक तमाचा था, लेकिन सकीना को इतने तमाचे लगे थे जब बंधे हुए हाथों में सज्जाद में जलाला उठाया था और उन्होंने कहा कैदी बहन का चेहरा दिखाओ। वो तरफ तरफ के रोने का कैदी मेरी बहन के चेहरे पर स्याह निशान कैसे? मौला ने कहा निशान ऐसे करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से शाम तक बाप का कातिल तमाचा मारा। अज़ादारों अल्लाह का तरसी कहते हैं कि किसी की दुआ कबूल न हुआ करे वो खुदा को जनाब ज़हरा के शिकस्त पहलू नमाज पढ़े या इमाम हुसैन की नुसरत पढ़े, इमाम की शहादत पढ़े, उसमें जब पूरा हो दुआ करेगा उसके बाद कबूल करेगा। अज़ादारों इमाम की 14 नुसरतें हैं। आखिरी वक्त में जब मौला आते हैं, मैं सिर्फ 3 नुसरतों पर विचार करता हूँ। जब इमाम आते हैं बार-बार आते हैं और आकर कहते हैं सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम या ज़ैनब व कुलसूम और रुक़ैया व सुकैना, बार-बार सलाम करते हैं। और अगर सलाम करते करते बहन से कहा बहन मैं वो लिबास मांगता हूँ जो मेरी माँ सीखी में जाती थी, रोती भी जाती थी, रोने वालों बहने का भाई कहने में आ जाओ। जब भाई कहने में आया जनाब हिस्सा रिवायत करते हैं भाई ने कनात को गिराया और कनात को गिराने के बाद वो लिबास लिया, उसे बार-बार जगहों से मारना शुरू किया, कार-बार करना शुरू किया और लिबास को लेकर एक जुमला कहा बहन कुछ कहना चाहती हो? कहा कि हाँ भाई मुझे अम्मा ने बताया था जब के लिबास लेने के लिए शबीर आए फिर पलट के नहीं आएंगे। कहा भाई अम्मा ने और क्या कहा था? अम्मा ने कहा था जब शबीर चलने लगे शबीर की गर्दन पर बोसा देना और कहना ज़हरा ने कहा था ये बोसा मेरी तरफ से है। रोने वालों बहन ने भाई की गर्दन को चूमा और जब भाई ने गर्दन चूम ली बहन ने, भाई ने कहा अम्मा की वसीयत पे अमल करने वाली बहन, मुझे बाबा ने कहा था जब चलने लगेगा बहन के हाथों में बोसे लेना। कहा क्यों? क्या इसलिए मेरे बाद नस्ल बांधी जाएगी। अज़ादारों बहन से तड़प तड़प के रोई और एक जुमला कह रही थी आज फकत आप नहीं जा रहे, ऐसा लग रहा है बचपने पार जा रहे हैं। रोने वालों रोते हुए गरीब जगह पर आए जहाँ पर दीवारें करबला आलम खुशी में मुब्तला थे। अल्लाह आपके करिए तो कबूल करे, अल्लाह आपकी दुआओं को मुस्तजाब करे। 2 या 4 मिनट की और ज़हमत सुने। मौला जब आते हैं इमाम सज्जाद अपने बाबा को देखते हैं, सलाम के इमाम की आंखें खुली जब इमाम ने सलाम किया, सलाम के बाद मौला कहते हैं बेटा सज्जाद मैं जा रहा हूँ, बेटा सज्जाद मैं जा रहा हूँ। इमाम ने एक सवाल किया
جب بھی بابا کو دیکھا تھا دائیں عباس ہوتے تھے بائیں اکبر ہوتے تھے کہتے بابا آئے گئے نبی عباس بابا میرا چچا غازی کہاں ہے؟ مولا نے کہا قد قتل عباس مارے گئے. جناب قاسم نے پوچھا کب مارے گئے؟ جب علی اکبر نے پوچھا امام نے یہ نہیں کہا مارے گئے. اللہ کا سجاد آپ کس کس کا پوچھیں گے؟ میں کس کس کا بتاؤں گا؟ بس اتنا سن لو یا آپ رہ گئے ہو یا میں رہ گیا ہوں. عزادارو جب یہ کہا کہ آپ رہ گئے ہیں امام نے کہا اپنی زوجہ سے مجھے تلوار دو مجھے عصا دو. مولا حسین کہتے بیٹا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں قربان ہونا چاہتا ہوں. امام نے کہا سجاد ان سب کا جہاز چھوڑ جانا. سجاد آپ کا جہاز سب سے بڑا ہے. کہا بابا کیا؟ کہا یہ سب ایک مرتبہ قتل ہو گئے. سجاد آپ کو کبھی کوفہ میں مارا جائے گا کبھی شام میں قتل کیا جائے گا. عزادارو امام نے تبرکات امام سجاد کے حوالے کیے. آئے امام نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. کیوں؟ جب چلتے تھے کبھی عباس سواری لاتے تھے کبھی علی اکبر سواری لاتے تھے. آج تک کوئی نظر نہیں آیا. ایک بھائی سالہ نظر دیکھی اور بعد میں آگے بڑھ کے سواری لائی اور کہا حسین سوار ہو جاؤ. بولا سوار ہوئے. بولا جب گھوڑے پہ سوار ہوئے زلجنا پہ سوار ہوئے. عزادارو بیویوں نے گھیراؤ کر لیا تھا. کہیں سے قاسم کی ماں رو کے کہتی تھی شبیر میرا قاسم مارا گیا آپ تو رکتا ہے. عزادارو علماء کہتے ہیں جتنی بھی بیویاں تھیں ہر ایک شہید کو ودا کیا تھا لیکن کبھی بھی بیویاں اتنا نہ روئی جتنا سید الشہداء کو ودا کر کے روئی. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے ہر بیوی نے اپنی اولاد قربان کی تھی تاکہ حسین بچ جائے. اپنی آخری امید تھی. جب شبیر کرنا چاہتے تھے سواری رک گئی. مولا نے ہاتھ مارا سواری سے کہا تو بھی تھک چکا ہے تو میرے ساتھ اکبر کا جنازہ لایا ہے تو میرے ساتھ محمد کے جنازے لایا ہے. لیکن آج آخری زحمت ہے. رونے والے ہو اس بے زبان نے اپنی زبان سے کچھ ایسا بولا. شبیر طرف پہ رہ گئے اور کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے جو بابا کے زلجنا کے سبوں سے نکل کرنے کے لیے یا جواب ابھی محرم والا اے بابا کے گھوڑے رک جا رک جا. امام زمین پر آئے بیٹی کو سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا سکینہ سکینہ تمہیں معلوم ہے جتنا تو مجھ سے پیار کرتی ہے میری ماں زہرا مجھے اس سے زیادہ پیار کرتی ہے. سکینہ رات سے میری ماں مقتل میں میرا انتظار کر رہی ہے. کوئی نے اپنے ہاتھوں کو ہٹایا میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. بولا آئے عزادہ ایسی جنگ کی لوگ حیران رہ گئے. ایک جملہ کے مجھے اس کی جنگ دیکھو جس کی اکبر کو مار دیا. اس کی جنگ دیکھو جس کی عباس کو مار دیا. پیاسے کی جنگ دیکھو 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو. شبیر ایسا لڑے فوجیں بھاگ گئی. ایک آواز آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. یہ آواز آ رہی تھی. شبیر نے تلوار کو نیا لہکا فوجیں بندی غریب پہ حملہ ہوا. رونے والوں جب غریب رہ ہوتے ایک جملہ کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صدا سن کر بیویاں خیموں میں تھی کہ ابھی تک حسین زندہ ہے لیکن یہ صدا خاموش رہی. بیویاں روتی ہوئی خیموں سے باہر نکلی. باہر دلے زینب پہ آئی. شبیر زخموں سے چور زمین پر گئے تیروں پہ پلٹے. باہر نے کیا دیکھا؟ والشبر جالس علی صدر حسین. شبر حسین کے سینے میں سوار تھا. ایک نہیں 13 ضربوں سے غریب کا گلا کٹ گیا. باہر لوگ کہتی تھی کیا تم نے کوئی مسلمان نہیں؟ رونے والوں آخری تم نے اپنی زحمتیں تمام باہر نکلے زینب پہ پڑ گئی. بیٹی شبر کے ٹھکر کو ہاتھ میں تھام کے کہتی تھی کمان میری دادی نے چکیا 20 کے پانا تھا. رونے والوں اس پر ہم نے بچی کے رخسار میں تماچا مارا. تماچے کا لگنا تھا. بچی عباس کی طرف دوڑی اور کہتی ہے چاچا میرے بابا. سیدنا